جس طرح سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں مسلمانوں کی نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان نفل نماز پڑھتا ہے تو اسے فرض کا ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھے تو اسے 70 فرضوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے رمضان المبارک کے مہینے میں گناہ کرنے کا بھی بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے پکڑ اور گرفت ہوتی ہے۔ چنانچہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہماری امت اس وقت تک ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان کے حق کو ادا کرتی رہے گی، یعنی جب تک وہ رمضان المبارک کے حقوق کو ادا کرتی رہے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ جو ہی وہ رمضان کے حقوق کو پامال کریں گے، رمضان المبارک کے حقوق کو چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ چنانچہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کہ رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ذلیل اور رسوا ہوں گے رمضان کے حق کو ضائع کرنے کے سبب؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ رمضان کے مہینے کے اندر حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، رمضان کے اس بابرکت مہینے کے اندر گناہ کرتے رہیں گے۔ چنانچہ فرمایا جس نے رمضان کے اندر شراب پیا یا زنا کیا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، سارے آسمانی فرشتے اس انسان پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اب اندازہ کرے کہ وہ انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت کا حقدار ہوتا ہے جو رمضان کے اندر گناہ کرتا ہے۔ اور فرمایا جو انسان رمضان کے اندر گناہ کرتا رہے گا اور گناہ کرنے کے سبب سے وہ اگلے رمضان تلک، آنے والے رمضان تک، جو آنے والا رمضان ہے اس تلک، اگر اس دوران وہ انسان اس دنیا سے چلا گیا تو کوئی اس کے پاس نیکی نہ ہوگی، کوئی عمل نہ ہوگا جس کے سبب سے وہ جہنم کی آگ سے بچے، یعنی اس کے پاس ایسی کوئی عمل نہ ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ تو اس لیے فرمایا کہ رمضان کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جس طرح سے اس مہینے کے اندر نیکیوں میں اضافہ کیا جاتا ہے اسی طرح گناہ کا معاملہ بھی بہت سخت ہے۔ تو یہ حدیث پاک جو کتب احادیث معجم الصغیر کے اندر موجود ہے، یہ واضح ہمیں درس دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو فرمایا، اپنی امت کو تعلیم دی کہ آپ رمضان کے اس مہینے کا جو تقدس ہے اس کو برقرار رکھے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنیں۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور بیہودہ کلام نہ چھوڑے، فلیس للہ، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ وہ صبح سے لے کر شام تلک کھانا پینا چھوڑے۔ تو اگر اس نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو وہ ساتھ ساتھ حرام کاموں کو بھی چھوڑے گا، جھوٹ کو بھی چھوڑے، گناہوں کو بھی ترک کرے۔ تو انسان کا جو روزہ رکھنا ہے لعلکم تتقون، جو ہے انسان تقوی گزار پرہیزگار بنے، وہ کیسے بنے گا؟ جب اس کا ظاہر اور باطن دونوں روزے سے ہو، اس کا ظاہر بھی صاف ہو، اس کا باطن بھی صاف ہو۔ یہی نہیں کہ وہ صبح سے لے کر شام تلک اس نے کھانے پینے سے احتیاط کیا لیکن وہاں سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس کی آنکھیں گناہ بھی کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے شخص کے تعلق سے فرمایا کہ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا انسان کھانا پینا چھوڑے۔ تو اگر ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے صبح سے لے کر شام تلک تو ہم نے گناہوں کو بھی ترک کرنا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے افراد کے تعلق سے فرمایا رب صائم لیس له من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ایسے لوگ ہیں جو صبح سے لے کر شام تلک روزہ رکھتے ہیں، لیس له من صیامہ الا الجوع، جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ صبح سے لے کر شام تلک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، لیکن حاصل کچھ نہیں، حاصل صفر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ، کتنے قیام کرنے والے ہیں، نمازیں پڑھنے والے ہیں، لیکن ان کو نمازوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے بیداری کے، سوائے وہ اپنی نیند ختم کرتے ہیں، ان کی جو نیند اس کو قربان کرتے ہیں، بیداری کے علاوہ انہیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہی نہیں ہے۔
اس وجہ سے وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کے اندر خشوع نہیں ہوتا، اخلاص نہیں ہوتا ہے. جس طرح سے روزوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے اسی طرح ان کی نمازوں کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ایسے لوگوں کو منع فرمایا، ایسے لوگوں کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اگر روزہ رکھے تو وہ مخلص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھے. جب ہم مخلص اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھیں گے تو ہمیں یہ پروانہ، ہمیں یہ ندا جو مزدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ہم تبھی پرہیزگار بن سکتے ہیں جب ہم ظاہری اور باطنی طور پر روزہ رکھیں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اس لیے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو روزہ رکھے گا، رمضان کے جو روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی خلوص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اسے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو، تبھی جا کے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ بخش دے گا. یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں اپنے رب کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے اگر وہ روزہ رکھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر ایسے انسان کے روزے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ ہم سے تقاضا کر رہا ہے ہم اس بات پر پورا نہیں اتر سکتے ہیں.